والصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين سيدنا ونبينا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. قال الله تبارك وتعالى في محكم تنزيله: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. وقال تبارك وتعالى في مقام آخر: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. صدق اللہ مولانا العظیم. محترم بزرگوں اور دوستو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ لاکھ لاکھ فضل و احسان ہے کہ آج ہم جمعۃ المبارک کے موقع پر اللہ کے گھر میں جمع ہیں تاکہ ہم اپنے دین کو سمجھ سکیں اور عمل کر سکیں. رجب المرجب، ماہ رجب کا آغاز ہوا، اور رجب اللہ تبارک و تعالیٰ کے حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا: ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب سے زمین و آسمان پیدا فرمایا اس دن سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس مہینوں کی تعداد 12 مہینے ہیں. مہینوں کی تعداد 12 ہے. منہا 4 حرم، ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، یعنی یہ 4 مہینوں کی اسپیشل اسٹیٹس ہے، خصوصی مقام ہے، خصوصی عزت اور عظمت ہے. وہ 4 مہینوں میں ایک 11واں مہینہ ذی القعدہ اور ایک 12واں مہینہ ذی الحجہ، یہ سال کے آخری 2 مہینے، اور پہلا مہینہ محرم. پہلا محرم، 11واں اور 12واں ذی القعدہ اور ذی الحجہ جو حج کے مہینے ہوتے ہیں، اور ایک مہینہ رجب کا ہے. رجب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خصوصی رحمت اور خصوصی حرمت والا مہینہ ہے. اور یہ ماہ مبارک میں، یہ ماہ مبارک کے اختتام پر 27ویں شب پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سرکار سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج پر بلایا. اسراء اور معراج کا سفر اسی مہینے کے اختتام میں ہوا تھا. سو یہ رجب کے فضیلتوں اور خصوصیتوں میں سے یہ بھی ایک خصوصیت ہے. پھر مزید یہ کہ رجب کے ہی مہینے میں مولائے کائنات اسد اللہ الغالب، مظہر العجائب والغرائب، امام المشارق والمغارب، امیر المؤمنین حیدر کرار سیدنا علی بن ابی طالب علیہ السلام کی پیدائش ہوئی. مولائے کائنات مولا علی علیہ السلام جو ولایت کی راہ میں سب سے بڑے امام ہیں، جن کی ولایت کا اعلان حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود فرمایا، اور فرمایا میں جس کا مولا ہوں علی اس کا مولا ہے. سو مولا علی علیہ السلام کی پیدائش 13 رجب کو اسی مہینے میں ہوئی. تو ایک شب معراج ہو گئی، شب اسراء و معراج ہو گئی، سرکار سے نسبت ہو گئی. اور مولائے کائنات کی ولادت ہوئی تو مولا علی علیہ السلام سے نسبت ہو گئی. اور ان دونوں نسبتوں سے پہلے مولا علی سے جو نسبت ہے اس مہینے کو، اس سے بھی پہلے، اور سرکار سے جو نسبت ہے، سرکار کے شب معراج سے، سفر معراج سے جو نسبت ہے اس سے بھی پہلے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائے رجب شہر اللہ، رجب اللہ کا مہینہ ہے. رجب اللہ کا مہینہ ہے. تو رجب اللہ کا مہینہ ہے، اللہ سے نسبت ہے. رجب یہ مہینہ جو ہے اس کو سرکار سے نسبت ہے کہ سرکار اسراء و معراج پر تشریف لے گئے، سید الانبیاء. پھر سارے اولیاء کے سردار
مولا علی علیہ السلام اسی مہینے میں پیدا ہوئے، یہ ایک نسبت ہو گئی سید الاولیاء سے اور سارے اولیاء کے امیر اور سردار سے۔ پھر اس مہینے کو خصوصیت یہ ہے کہ اسی طرح کے ایک مہینے میں، رجب کے مہینے میں، سلطان الہند سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی فاتحہ بھی آتی ہے۔ آپ کا عرس شریف اسی مہینے میں ہے۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ سارے سرزمین ہند کے اولیاء کے سردار ہیں۔ آپ کو سلطان الہند کہا جاتا، آپ کو ولی الہند بھی کہا جاتا اور ہند الولی بھی کہا جاتا۔ جی آپ اس خطے میں بر صغیر سب کانٹیننٹ آف انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا، اور یہ سارا جو خطہ ہوتا ہے سب کانٹیننٹل کہتے ہیں نا اسے، بر صغیر، یہ سب کانٹیننٹل کے سارے اولیاء کے آپ شہنشاہ سردار ہیں، اور جتنے اولیاء اس سرزمین پر عمل کرتے ہیں وہ سب کو کچھ نہ کچھ حصہ سیدنا خواجہ معین الدین غریب نواز سرکار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فیض ملتا ہے۔ آپ کی فاتحہ اور آپ کا عرس شریف 6 رجب المرجب کو ہے، تو اس طرح سے کئی نسبتیں رجب کو آ جاتی ہیں، اور رجب کا مہینہ آتا ہے تو مسلمان کے اندر ایک استعداد اور ایک کیفیت میں چینجز شروع ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں نا کہ یہ رمضان میں جو ایک دم تبدیلی رہتی ہے، یہ یکایک نہیں رہتی ہے، یہ تبدیلی اصل میں ایک دم نہیں ہوتی ہے، اس کا ماحول رجب سے شروع ہوتا۔ رجب میں بندے اللہ تعالیٰ سے خصوصی طور پر کنیکٹ ہوتے ہیں، سرکار سے ان کی نسبت مضبوط ہوتی ہے، اور اولیاء اللہ سے ان کا تعلق مزید بہتر ہوتا ہے۔ اسی کا نتیجہ ہوتا کہ شعبان میں اور بہتری آتی ہے اور رمضان میں انقلاب آ جاتا ہے زندگی کے اندر، رمضان میں ایک انقلاب آ جاتا ہے۔ ولی اللہ، اولیاء اللہ کی عظمت یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، ایسا خیال آتا ہے، ایسے لوگ سوالات کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے سیدنا معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نیک اللہ والے تھے، حضرت نظام الدین اولیاء بڑے اللہ والے تھے، فرید الدین گنج شکر بڑے اللہ والے تھے، قطب الدین بختیار کاکی بڑے اللہ والے تھے، یہ سب اور اللہ والے، حضرات یوسفین بڑے اللہ والے ہیں، شاہ سید نور الدین قمیسی رحمۃ اللہ علیہ بڑے اللہ والے ہیں، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم کو تو قرآن اور سنت پر عمل کرنا ہے، وہ لوگ اچھا کام کریں، وہ لوگ کو اللہ کے پاس انعام مل جائے گا، ہم کیا کریں گے؟ ان کی فاتحہ کرنے سے ہم کو کیا ملتا ہے؟ ان کا نام ہم کیوں لیں؟ ہم کیوں ان کی یاد منائیں؟ اللہ کو یاد کرتے بس ہے نا، قرآن کو یاد کرتے بس ہے نا، سرکار کو یاد کرتے بس ہے، ہو گیا ختم۔ اب اولیاء کو الگ سے کیا یاد کرنا ہے؟ اولیاء بھی تو ہماری طرح بندے تھے اور وہ عمل کرتے تھے، اس طرح سے بولتے ہیں لوگ، اولیاء بھی جو تھے وہ ہماری طرح بندے تھے، اچھے اعمال کرے، اللہ کے پاس مقام پائے، جنت میں اونچے مقام پہ جائیں گے۔ ہم کیا کریں گے؟ ہم بھی قرآن پر اور سنت پر عمل کریں گے اور ہم بھی ان کی طرح بنیں گے اور جنت میں چلے جائیں گے۔ ایسا لوگ بولتے ہیں، یہ وہ لوگ بات کرتے ہیں، اس طرح کی بات کرنے والے وہ افراد ہوتے ہیں جن کے قلب میں تری اور نرمی نہیں ہوتی، جن کے دل سخت ہو گئے ہیں۔ وہ نماز، روزہ، زکوٰۃ اور قرآن اور شریعت کی تو بات کرتے ہیں، لیکن ان کے دل اللہ کی یاد سے آباد نہیں رہتے، ان کے دل نورانی نہیں رہتے، ان کے قلوب کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے۔ جب دلوں کے اندر سختی آ جاتی ہے تو پھر وہ دل محبت کو پہچانتے نہیں، محبت کو نہیں پہچانتے، ان کے اندر محبت نہیں ہوتی تو مزاج میں سختی آ جاتی، جی سختی آ جاتی ہے ان کے مزاج کے اندر۔ اور یہ میں آپ کو صاف بتاتا ہوں کہ ضروری نہیں کہ اس طرح کی مزاج میں سختی آنے کے لیے آدمی کا وہابی ہونا ضروری نہیں ہے، جی آدمی کا عام طور پر یہ جو ہمارے اہل حدیث بھائی اور وہابی بھائی ہوتے ہیں، یہ ان کی بولی ہے، جی ان کی بولی ہے، اولیاء کی کیا ضرورت ہے، انہوں ایسا کر دیا، ہو گیا، یہ ہو گیا، یہ اندر سے بیمار ہے۔ ہم اوپر سے ان کو دلیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کو ہم دلیل سے سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن ان کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کیونکہ یہ میٹر اور یہ سبجیکٹ ہے ہی دل کا، اور دل سخت بنے ہوئے ہیں۔ جب دل سخت ہو گئی ہے، آپ تصور کریں نا، آپ سوچیں، آپ گاؤں کو چلے جائیں اور ایک کھیتی کی زمین ہے، بڑی زمین ہے، آپ ڈائریکٹ اس کے اوپر دھان اور چاول وغیرہ ڈالیں گے تو کیا کھیت آباد ہوگا؟ تو بولیں گے نہیں حضرت، یہ زمین اتنی سخت اور ایسی بنجر ہو چکی ہے، ایسا نہیں چلتا، اس کو پہلے اس پر ناگر چلانا پڑے گا، اس کے اوپر پہلے ہل چلانا پڑے گا، زمین میں نمی لانا پڑے گا، اس کو بھگونا پڑے گا، جب جا کر اس میں بیج ڈالیں گے تو درخت اگے گا، اس سے پہلے نہیں اگ سکتا ہے۔ یہ پرابلم یہاں پر یہ ہے
کہ جو حضرات کو اولیاء کا میٹر سمجھ میں نہیں آتا، جو حضرات کو یہ نہیں سمجھ میں آتا کہ ہم شاہ غریب نواز کو کیوں یاد کرتے ہیں، جی سرکار غوث الاعظم سے ہم محبت کیوں کرتے ہیں، کیوں ان کا نام ہمارے زبان پر آتا ہے، کیوں ہمارے تقریریں ان کی شان میں ہوتی ہے، کیوں ان کا نام ہم لکھتے ہیں، کیوں ان سے اتنا تعلق رکھتے ہیں، ان کو سمجھ میں نہیں آتا۔ یہاں تک تو ایک شخص یہاں تک بھی سوال کر دیا، قرآن یا حدیث میں کہاں پر ہے غوث پاک کا نام بتاؤ۔ اتنا تک دماغ خراب ہو گیا، دماغ اتنا تک خراب ہو گیا کہ قرآن اور حدیث میں غوث پاک کا نام کہاں ہے بتاؤ۔ اللہ غوث پاک کا نام الگ سے نہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اولیاء کے بارے میں بتایا ہے، اولیاء کے بارے میں بتایا ہے۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، یہ میٹر دل کا ہے۔ وہ کس طرح سے ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرمایا، ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ہم اولیاء کو یاد کیوں کرتے ہیں، کیوں عام طور پر اہل سنت والجماعہ والے ہر ولی کا نام لیتے ہیں، ان کے پوسٹر چھاپتے ہیں، ان کے نام کا جھنڈا چڑھاتے ہیں، ان کا جھنڈا اپنے گھروں پہ لگا لیتے ہیں۔ کیوں کر رہے ہیں صاحب آپ، یہ کیوں کر رہے ہیں؟ اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذين آمنوا، بے شک جو لوگ ایمان لائے، بے شک جو لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور سارے اچھے کام کیے اور نیک کام کیے، اچھے کام کیے، یعنی ایمان باطن ان کا ایمان اور کمال ایمان کو پہنچ چکا ہے، اور ظاہر ان کا اچھے کاموں سے بھر چکا ہے۔ جی زندگی میں وہ کوئی ظاہر میں بھی کوئی غلط کام نہیں کرتے، اور باطن میں بھی ان کے دنیا کی محبت ہوتی نہ آخرت کی محبت ہوتی، ان کے دلوں کے اندر صرف اللہ پر ایمان اور اللہ کی محبت ہوتی ہے بس۔ اندر سے بھی معمور ہے، اندر سے بھی نورانی ہے، اور اوپر سے بھی صرف خیر ہی خیر ہے۔ اللہ کو یاد کرنا، بندوں کی خدمت کرنا اور انسانوں کو فائدہ پہنچانا، سب کے ساتھ نرمی کرنا، غلطیوں کو معاف کرنا، بس ان کی زندگی سراپا نیکی اور اچھائی سے معمور ہے۔ جو لوگ ایسے ہوتے ہیں یہ اولیاء ہوتے ہیں، یہ اولیاء ہوتے ہیں۔ جب وہ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جب ایمان کمال کو پہنچا اور نیک کام اچھے کام بھی کمال کو پہنچے، ظاہر اور باطن دونوں کمال کو پہنچے، بندہ درجہ ولایت پر پہنچتا ہے۔ انہی کو اولیاء کہتے ہیں نا۔ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ عن قریب ہم ان کے لیے ایک محبت پیدا کر دیں گے۔ جو لوگ ایمان اور عمل صالح والے ہوں گے، جن کا ظاہر اور باطن دونوں نیک اور اچھا ہو جائے گا، ان کے لیے ہم عن قریب سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ، رحمان جو بڑا مہربان ہے، اللہ جو نہایت مہربان ہے، بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، وہ بڑا مہربان ان کے لیے محبت بنا دے گا، ان کے لیے محبت تیار کر دے گا۔ اللہ یہ کیا محبت تیار کرنا ہے، کیا محبت بنانا ہے، یہ کیسا ہوتا ہے؟ آئیے یہ محبت کیسی ہوتی ہے یہ سمجھنے کے لیے ہم کو سرکار کی چوکھٹ پہ جانا پڑے گا، سرکار سے پوچھنا پڑے گا کہ یا رسول اللہ، اللہ ان کے لیے محبت بناتا ہے، اپنے ولیوں کے لیے، اپنے محبوبوں کے لیے محبت بناتا ہے، یا رسول اللہ اس کا مطلب کیا ہے؟ بخاری شریف میں حدیث شریف ہے، آقا سرکار سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اذا احب اللہ عبدا نادى جبریل، اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت کرتا ہے، جی جب کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے سے محبت کرتا ہے۔ اب یہاں پر ایک کنیکشن بتا رہا ہوں کہ بندے اور خدا کے درمیان صرف عبادت کا رشتہ نہیں ہوتا ہے، محبت کا رشتہ بھی ہوتا ہے۔ جی صرف یہ تصور کرنا ہے کہ نمازیں پڑھو ورنہ اللہ مانے گا، نمازیں پڑھو ورنہ جہنم کی آگ میں جلیں گے، روزے رکھو ورنہ قبر میں چلیں، کیا ہے بھائی یہ کیا دہشت ہے؟ ہاں خوف رہنا چاہیے، اللہ کا ڈر رہنا چاہیے، لیکن سارا کا سارا دین ڈر پر ٹھہرا دو، ایسا نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بھی بندوں سے محبت کرتا ہے، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ میرے بندے مجھ سے محبت کرے، محبت کا رشتہ بھی ہونا چاہیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی سے محبت کرتا ہے، کس سے محبت کرے گا اللہ تعالیٰ؟ عام محبت تو اللہ کی سب کے لیے ہے، اللہ کی عام محبت تو ساروں سے، ہر بندے سے اللہ پیار کرتا ہے کہ اسی نے بنایا ہے، وہ خود بنایا، وہ نفرت کیسے کرے گا؟ اسی نے پیدا کیا ہے، وہ بے شک محبت کرتا ہے، 70 مانوں سے زیادہ محبت رکھتا ہے، محبت کرتا ہے۔ لیکن محبت کے ساتھ ساتھ پھر جو بندے اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کو ڈھونڈ کر چاہتے ہیں، اس کی اطاعت کرتے ہیں، جی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خاص محبت فرماتا ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی بندے سے خاص محبت فرماتا ہے تو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں
اللہ تبارک و تعالیٰ محبت کر کے خاموش نہیں رہتا ہے، خاموش محبت نہیں، بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو بلاتا ہے، نادا جبریل، اے جبریل حاضر ہو۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کی بارگاہ میں خصوصی طور پر حاضر ہوتے ہیں، خاص اسپیشل اٹینڈنس ہوتی ہے، خاص حاضری ہوتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں، فلاں خاص بندے سے محبت۔ یہ بخاری شریف میں ہے اور مسلم شریف میں بھی ہے، متفق علیہ صحیح حدیث ہے۔ فرماتے ہیں آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ جبرائیل علیہ السلام کو، سارے فرشتوں کے سردار کو بلا کر فرماتا ہے کہ بے شک میں فلاں بندے سے محبت کرتا ہوں۔ جی تو کیا اس کو کیا کہتے ہیں؟ ایک ہوتا محبت کرنا، وہ دل کے اندر ہوتا ہے۔ اب میرے آپ کی بات، جب ہم کسی سے محبت کرتے ہیں تو وہ ہمارے اندر رہتی ہے بات، لیکن جب ہم کسی کو بولتے ہیں کہ ہم تجھ سے محبت کرتے ہیں یا ہم فلاں سے محبت کرتے ہیں تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں اظہار محبت۔ ایک ہوتی ہے محبت اندر ہوتی ہے، ایک ہوتا محبت کا اظہار کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی کسی خاص بندے سے، اپنے ولی کو محبوب بناتا ہے، اس سے محبت کرتا ہے، اور جبرائیل علیہ السلام کو بلا کر جبرائیل علیہ السلام کے سامنے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے، اور اظہار کر کے فرماتا ہے فَأَحِبَّهُ، اے جبرائیل اس فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اولیاء اللہ دیکھو کون ہے؟ جو نیک ہے، جو عمل صالح والے ہیں، وہ اللہ کے محبوب ہے، وہ اللہ سے محبت کرے وہ اللہ کے محبوب بن گئے۔ جی وہ اللہ سے وہ محبت کرے اور اللہ ان سے محبت کیا۔ یہ دو طرفہ محبت کا جو سلسلہ ہے نا، یہ دو طرفہ محبت کا سلسلہ، یہ سلسلے کی شروعات بھی اولیاء میں انبیاء کی بات نہیں کر رہا ہوں، اولیاء میں یہ سلسلہ دو طرفہ محبت کا جو سلسلہ ہے کہ اللہ کو اپنا محبوب سمجھنا اور اللہ پلٹ کر بندے کو اپنا محبوب سمجھنا، یہ سلسلہ بھی فاتح ولایت مولا کائنات مولا علی علیہ السلام سے شروع ہوا ہے۔ جنگ خیبر کے موقع پر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے کہ میں اپنا جھنڈا اس کے ہاتھ میں دوں گا جو اللہ رسول سے محبت کرتا ہے اور اللہ رسول بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تمام صحابہ کہتے ہیں کہ ہم اس دن بڑے بے چین تھے کہ کاش یہ جھنڈا ہمیں عطا کر دیا جائے، کیوں ایسا نہ ہو؟ کیونکہ قیادت لینا نہیں ہے، امارت اور حکومت لینا نہیں ہے، مگر اس لیے کیونکہ وہ جس کے ہاتھ میں جھنڈا جائے گا اس سے اللہ رسول پیار کرتے ہیں، دو طرفہ محبت ہے۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ اور آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صبح میں بلاتے، سارے صحابہ انتظار میں ہوتے، آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مولا علی کو بلا کر ان کے ہاتھ میں جھنڈا دیتے، اور سارے صحابہ اس بات کی گواہی دیتے کہ علی وہ ہے جو اللہ رسول سے پیار کرتا ہے، اللہ رسول بھی اس سے پیار کرتے ہیں۔ یہ فاتح ولایت اور اولیاء اللہ کی شان، کیونکہ فاتح ولایت کا دروازہ مولا علی سے کھلا، جو ولایت کی راہ میں چلتے ہیں ان کا یہی معاملہ ہوتا ہے کہ مولا علی کا فیض ملتا ہے، وہی کنیکشن، وہی نور آگے بڑھتا ہے۔ پھر اولیاء اللہ کے ساتھ وہی معاملہ ہوتا کہ زندگی کا ایک بڑا حصہ وہ اللہ کو پیار کرتے رہتے ہیں، پھر ایک مقام آتا ہے وہاں سے پھر اللہ ان سے پیار کرتا ہے، ان سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، پھر محبت کرنے کے بعد وہ خاموش نہیں رہتا ہے، محبت کرنے کے بعد وہ جبرائیل کو بلاتا ہے، کہتا ہے کہ اے جبرائیل میں فلاں اپنے ولی سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی غوث العظم سیدنا شیخ عبد القادر الجیلانی سے متعلق فرماتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اے جبرائیل میں اپنے بندے عبد القادر سے محبت کرتا ہوں۔ کبھی غریب نواز ہند الولی سلطان الاولیاء سیدنا خواجہ معین الدین چشتی رضی اللہ تعالیٰ سے متعلق فرماتا ہے کہ اے جبرائیل میں اپنے بندے معین الدین سے محبت کرتا ہوں، نظام الدین سے محبت کرتا ہوں، سید نور الدین سے محبت کرتا ہوں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی محبت کا، ولی سے محبت کا اظہار جبرائیل علیہ السلام سے کرتا ہے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نہ صرف اظہار محبت کرتا ہے بلکہ آرڈر دیتا ہے کہ اے جبرائیل تو بھی اس سے محبت کیا کر، آئے ہائے جی تو بھی اس سے محبت کیا کر۔ پھر اللہ تبارک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فَيُحِبُّهُ جبریل، تو پھر ہوتا یہ کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ محبت کرتا ہے، سرکار رسول اللہ محبت کرتے ہیں، اب جبرائیل علیہ السلام بھی محبت کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں اولیاء سے تعلق، یہ محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام محبت کرتے ہیں اور اس کے بعد آسمانوں پر آواز لگاتے ہیں، نادا فی اہل السماء فینادی جبریل فی اہل السماء۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام سارے آسمانی ورلڈ، یہ جو اسکائی ہے، یہ جتنی دنیا نیچے ہے نا، اس سے لاکھوں گنا بڑی دنیا اوپر ہے، آسمان کے اوپر
ساتوں آسمانوں کے خلائق، وہ جنت کے فرشتے وغیرہ وغیرہ، ہم تصور نہیں کر سکتے اتنے بڑی مخلوق ہے اللہ تبارک و تعالی۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام وہاں پر آواز لگاتے کہ اے آسمان کے رہنے والوں، اللہ فلاں بندے سے محبت کرتا ہے، لہذا تم سب اس سے محبت کرنے لگ جاؤ۔ فَيُحِبُّهُ أَهْلُ السَّمَاءِ، سارے آسمان والے اس سے محبت کرنے لگ جاتے۔ اولیاء اللہ سے محبت کے ڈنکے پہلے آسمانوں پر بجتے۔ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے فَأَحِبُّوا، جبرائیل علیہ السلام کہتے ہیں اے آسمان والوں تم بھی اس سے محبت کرو۔ سارے آسمانوں پر سرکار غریب نواز، غوث پاک، شہاب الدین سہروردی، بہاؤالدین شاہ نقشبند، جو اولیاء کرام ہوتے ہیں، وہ اولیاء کرام سے محبت کے ڈنکے پہلے آسمانوں پر بجتے ہیں۔ اس کے بعد آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے بعد محبت ان کے لیے زمین پر اتار دی جاتی ہے، ان کے لیے محبت اتار دی جاتی ہے۔ اب آپ یہ بتاؤ، یہ تصور کرو کہ سارے ہندوستان کے مسلمان، سارے مسلمان ہندوستان کے الا ماشاء اللہ چند وہ لوگ ہیں جن کے دل سخت ہے، دماغ گمراہ ہے، ان کی بات نہیں کرتا ہے، سارے اہل ہندوستان سرکار غریب نواز سے محبت کرتے ہیں، برابر ہے نا؟ یہ محبت کہاں سے آئی؟ ہم یہاں پر بیٹھے حیدرآباد کے باشندے، سرزمین دکن حیدرآباد سے سرکار غریب نواز کی بارگاہ 1000-1500 کلومیٹر دور ہے، نہ رشتہ داری بنتی ہے، نہ پڑوس بنتا ہے، نہ وہاں کی زبان، نہ وہاں کا کلچر، نہ وہاں کا کچھ، جی وہاں پر الیکشن ہو کے چلے جاتے، یہاں کے لوگ کو برابر پتہ بھی نہیں چلتا، اتنا زیادہ ڈفرنس، وہاں سرما ہو تو یہاں گرما ہو، یہاں سرما ہو تو وہاں گرما ہو، جی کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے۔ لیکن حیدرآبادی مسلمان کا دل بھی سرکار غریب نواز کے لیے دھڑک رہا ہے۔ 6 رجب آ گئی، سارے سنی مسلمانوں کو، سارے مسلمانوں کو پتا ہے، چھٹی شریف آ گئی، چھٹی شریف آ گئی، سب کو پتا ہے، سب محبت کر رہے ہیں۔ جو مخالفت کر رہا ہے وہ بھی ان کو پہلے ولی مانتا ہے، بعد میں مخالفت کرتا ہے۔ جو مخالفت کر رہا ہے، جو کہتا ہے کہ نہیں وہ فاتحہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، وہ سب بولتا ہوگا، لیکن پہلے ان کو ولی تو مانتا ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ یہ کیا بات ہے کہ ماننے والا تو مان ہی رہا ہے، نہیں ماننے والا بھی مان رہا ہے۔ جو وہاں پر اجمیر کے اطراف میں رہتے ہیں وہ تو مانتے ہی ہے، لیکن 1000 2000 10,000 کلومیٹر دور رہنے والا آدمی بھی ان سے پیار کر رہا ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ آقا فرمائے ثم یوضع له القبول فی الارض، اس کے لیے آسمانوں سے، اللہ والوں کے لیے آسمانوں سے لوگوں کے دلوں میں محبت اتاری جاتی ہے۔ سیجعل لهم الرحمن ودا، اللہ تبارک و تعالی جو ارشاد فرمایا کہ رحمان بڑا مہربان ان کے لیے ایک محبت پیدا کر دے گا، محبتا فی قلوب المؤمنین۔ جی اس کے مفسرین بتاتے ہیں یہ محبت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایمان والوں کے، جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے اور ماننے والے ہیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھنے اور ماننے والے ہیں، ان کے دلوں میں اپنے اولیاء کے لیے محبت ڈال دیتا ہے۔ اور پھر آقا کا ارشاد ہے من احب شیئا اکثر ذکرہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، کیا فرماتے ہیں؟ فرماتے ہیں جو جس سے زیادہ محبت کرتا ہے اتنا زیادہ اس کو یاد کرتا ہے۔ جو جس سے جتنا زیادہ محبت کر، کسی کو تھوڑا چاہتے ہیں کبھی کبھی یاد کر لیتے ہیں، کسی کو زیادہ چاہتے ہیں تو زیادہ یاد کرتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ یہ جو ہم یہ سوال جو شروع میں کیا تھا نا، میں ابتدا میں سوال کیا تھا، یہ غریب نواز کو ہم یاد کیوں کرتے ہیں؟ غوث پاک کو ہم یاد کیوں کرتے ہیں؟ جی یہ اولیاء اللہ کو ہم کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس لیے یاد کرتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں تھوڑا سا ایمان ہے، اور اس ایمان کے صدقے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوبوں کی محبت ہمارے دلوں میں ڈال دیتا ہے، اور ان سے پیار ہو جاتا ہے، ان سے پیار ہو جاتا ہے۔ تصور کریں نا، جو چیز کا کنیکشن اللہ سے ہو جاتا ہے، جو چیز کی نسبت اللہ سے ہو جاتی ہے، اس سے بندوں کو پیار ہو جاتا ہے، ایمان والوں کو اس سے پیار ہوتا ہے۔ آپ رستے سے گزرتے رہتے ہیں، رستے سے آپ گزرتے رہتے ہیں، ہزاروں لاکھوں بلڈنگیں آپ دیکھتے ہیں، جی یہاں سے لے کے آپ 400 کلومیٹر کا سفر کریں گے، ہزاروں لاکھوں بلڈنگ آپ کے نظر سے گزرتے ہیں، لیکن مسجد نظر آئے تو اسپیشل نظر رہتی ہے اس کے لیے۔ مسجد کیوں؟ اللہ کا گھر، اللہ کا گھر، اللہ سے تعلق ہو گیا نا، جب اللہ سے تعلق ہو گیا تو کنیکشن اسپیشل ہو جاتا۔ آپ کے گھر میں تابدانوں میں ہزاروں کتابیں پڑھے رہیں گے، کتابیں رہتی آتے جاتے، قرآن کہتے ایک خصوصی تعلق ہے، خصوصی محبت ہو جاتا ہے، سارے کتابوں کو اٹھاتے رکھتے، اٹھاتے رکھتے، اٹھاتے رکھتے، قرآن اٹھاتے چون کے رکھتے۔ ارے کیوں بھائی؟ جی اس کی پیپر کوالٹی زیادہ اچھی تھی، یہ کتاب زیادہ مہنگی سستی کوالٹی کا مسئلہ نہیں، یہ اللہ کا کلام ہے۔ جہاں اللہ سے نسبت ہو جائے وہاں پر محبت آ جاتی ہے۔ کروڑوں انسان کو دیکھتے ہوئے گزرتے، ہزاروں قبور کو دیکھتے پھرتے ہیں، لیکن ایک درگاہ نظر آ جائے تو وہاں پر اسپیشل تعلق بن جاتا ہے۔
کوئی ادب کی نگاہ سے دیکھتا، کوئی محبت کی نگاہ سے دیکھتا، کوئی تھوڑی دیر رک کر ایک سلام عرض کر کے چلے جاتا۔ ارے بھائی بہت سارے مسلمانوں کے قبور گزرے تھے، وہاں تو تم سلام پیش نہیں کیے، یہ ہری چادر دیکھ کر آپ کو سلام کرنے کا کیسا خیال آ گیا؟ پتہ نہیں کیسا خیال آ گیا۔ نہیں، پتہ ہونا چاہیے یہ خیال محبت سے پھوٹا ہے، وہ محبت جو اللہ نے تیرے دل میں ڈالا ہے۔ اللہ نے تیرے دل میں جو محبت ڈالا ہے اولیاء کے، وہاں سے نکلا۔ اور اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، اپنے آپ کو روکے رکھو، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ، اپنے آپ کو روکے رکھو، مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، ان کے ساتھ روکے رکھو، ان کے ساتھ جما کے رکھو، ان کی محفلوں میں بیٹھا کرو، ان کے ساتھ رہا کرو، ان کی یاد میں وقت گزارا کرو۔ کس کے؟ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ، جو صبح و شام اللہ کو پکارتے۔ کون پکارتے صاحب صبح و شام اللہ کو؟ جو ایک لمحہ بھی اللہ کو نہ بھولتے ہو، وہ کون لوگ ہیں؟ وہ اولیاء اللہ ہے۔ اولیاء اللہ سے اولیاء اللہ کی یاد بسانا، اولیاء اللہ کی صحبت میں بیٹھنا، اولیاء اللہ کی سنگت میں بیٹھنا، اولیاء اللہ کا تصور کرنا، اولیاء اللہ کی کتابیں پڑھنا، ان کی زندگی پڑھنا، سیکھنا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے۔ وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، کئی لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کو صبح و شام یاد کرتے ہیں کمائی اچھی ہونے کے لیے۔ جی کئی لوگ کے جو ہے، کئی لوگ کے گھر میں اور کاروبار میں سب سے پہلا کام شٹر اٹھتے ہی سب سے پہلا کام یاسین پڑھنے کا ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ غلہ اچھا ہو جائے۔ چلو قرآن ہے، جب قرآن پڑھی جائے گی تو برکت ہی ہوگی، اس سے انکار نہیں ہے، لیکن اللہ کا نام لیتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، مقصد دنیا کے ہوتے ہیں۔ فرمایا نہیں، یہ میرے اولیاء نہیں ہیں، یہ میرے اولیاء نہیں ہیں۔ میرے اولیاء کون ہے؟ یدعون ربهم بالغداة والعشی یریدون وجہہ، وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں صرف اللہ کے پیار کی خاطر، صرف اللہ کی رضا کی خاطر، وہ اولیاء ہوتے ہیں۔ میں نہیں کہتا یہ سب منع ہے، سب جائز ہے، وظیفے پڑھو، قرآن پڑھو، برکت کے لیے پڑھو، تجارت کے لیے پڑھو، گھر کی برکت کے لیے پڑھو، شفا کے لیے پڑھو، اولاد کے لیے پڑھو، یہ سب جائز ہے۔ لیکن اولیاء جو اللہ کو پکارتے ہیں، ان کا معاملہ صرف دنیا طلب کرنا نہیں ہوتا، ان کا معاملہ یہ ہے کہ صرف وہ اللہ کو خوش کرنا چاہتے ہیں، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ تبارک، میں تو سوچا تھا کہ ان کی زندگی پر کچھ بولوں گا لیکن وقت ختم ہو گیا ہے، جی 5 منٹ باقی ہے تو اس میں تو بولا نہیں جا سکتا ہے۔ سرکار سیدنا غریب نواز رضی اللہ تعالی عنہ محبت الہی لے کر آئے۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں ایک بات، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ قاسم، محمد بن قاسم جو ہے پہلے سب سے ہندوستان کو فتح کرے، پھر محمود غزنوی فتح کرے، پھر شہاب الدین غوری فتح کرے۔ میں بولتا ہوں یہ سب رہنے دو، ہم کو ان سے کوئی عقیدت نہیں ہے۔ محمد بن قاسم رہے ہوں گے کوئی سپاہ سالار، ہم کو کیا ان سے لینا دینا؟ کیا ان سے اسلام پھیلا؟ نہیں، یہ لوگ سے اسلام نہیں پھیلا۔ یہ بادشاہ لوگ تھے، اپنے اپنے فتح کرے، دوسرے بادشاہ جیسے ملک فتح کرتے نا ویسا فتح کرتے گئے، یہ ملکوں کو فتح کرے تلوار کی زور پر۔ جی سرکار غریب نواز دلوں کو فتح کیے ایمان کے زور پر، جی دلوں کو فتح کیے ہیں ایمان کے زور پر۔ سرکار غریب نواز جب چشت اور شیراز سے نکل کر، ایران کی سرزمین پہ علاقے ہے یہ، وہاں کے صوبے شیراز اور چشت جو ہے، اس علاقے سے نکل کر جب ہندوستان آئے تو سرکار غریب نواز کے ہاتھ میں نہ تلوار تھی نہ ان کے ساتھ کوئی لشکر تھا، ان کا ٹوٹل ہتھیار ایمان اور محبت تھی بس۔ اور اس ایمان اور محبت سے نہ کسی کی گردن کو انہوں نے کاٹا، نہ کسی کو ایک تھپڑ انہوں نے مارا، لیکن ایسی محبت بانٹے کہ تاریخ میں لکھا ہے کہ سرزمین ہندوستان پر اتنا زیادہ لوگ کلمہ کسی اور کے ہاتھ پر نہیں پڑے جتنا سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر پڑے۔ ایک اندازے کے مطابق مورخین لکھتے ہیں مور دین 90 لاکھ لوگ سرکار غریب نواز کے ہاتھ پر اسلام قبول کیے، اور جتنے اولیاء بعد میں آتے گئے جی وہ کام کرتے گئے ان کے ساتھ۔ سرکار غریب نواز اس زمین پر جب کام کرتے نا، یہ سلطان الہند ہے، عطائے رسول ہے، اللہ تبارک و تعالی کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے آپ ہندوستان آئے، تو جو اولیاء آ کر یہاں پر کام کرتے ان کو نسبت اور فیض حاصل رہتا ہے سلطان الہند سیدنا غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز۔ تو مسلمانوں کو چاہیے کہ ان سے محبت کرے۔ 6 رجب سامنے ہیں، 2 روز کے بعد 3 روز کے بعد 6 رجب آپ کے سامنے ہوگی۔ اپنے گھروں میں اپنے گھر کے بچوں کو لے کر فاتحہ کرنا، کچھ اسپیشل بنانا، لوگوں کو کھلانا، جی لوگوں کو کھلانا، خود بھی کھانا اور بچوں کو بتانا سرکار غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، یہ ہم پر لازم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا رب کریم
ہم کو اولیاء کرام کے فیض سے مالا مال فرما۔ مولا رب کریم ہمارے دلوں کو ایمان عطا فرما، اور اس ایمان کے صدقے ہم کو اولیاء سے محبت نصیب فرما، اولیاء سے محبت نصیب فرما، اور سیدھی راہ پہ چلا جو کہ اولیاء کا راستہ ہے، اولیاء کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما، اولیاء کے فیض سے مالا مال فرما، اور بالخصوص سیدنا خواجہ معین الدین چشتی سنجری غریب نواز قدس اللہ سرہ العزیز کے فیض سے ہم کو مالا مال فرما۔ وما علینا الا البلاغ۔